بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پہلا سوال ہے، میت کی نماز جنازہ ایک سے زیادہ مرتبہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ جی ہاں، اگر عمومی حکم کی طرف جائیں تب بھی یہی بات ثابت ہے کہ نماز کو دوبارہ پڑھا جا سکتا ہے، یعنی ایک جماعت ہو جائے دوبارہ اس کی جماعت ہو سکتی ہے۔ اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا کہ فلاں خاتون کا انتقال ہو گیا ہے، جنازہ اس کے بعد دفنا دیا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ چلو دلونی علی قبرہا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، دلونی علی قبرہا، مجھے اس کی قبر دکھلاؤ۔ صحابہ نے آپ کو قبر دکھلائی گئی تو صحابہ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے سب بنائی اور نبی علیہ السلام نے اس کی نماز جنازہ دوبارہ پڑھی۔ محدثین کا موقف ہے جب دفنانے کے بعد دوبارہ اس کی قبر پہ جنازہ ہو سکتی ہے تو جب لاش موجود ہو اس کی نماز جنازہ دوبارہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ تو اولا ہے، بدرجہ اولا ہے، اور آثار سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ ابن ابی شیبہ کے اندر، مصنف عبدالرزاق کے اندر بھی یہ اثر موجود ہے کہ ایک شخص کی نماز جنازہ ہو گئی تھی اور کچھ لوگ شریک نہیں ہوئے تھے، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو بھیجا، وہاں جنازہ اس کا ہو گیا ہے لیکن تم ساتھیوں کو جاؤ اور دوبارہ اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ دوبارہ اس کی نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ مصنف عبدالرزاق کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ لہٰذا اگر کسی کی جنازہ ہو جائے، کچھ لوگ دوبارہ آ جائیں، وہ بھی، اور جنہوں نے جنازہ پڑھا ہو وہ بھی دوبارہ جنازے میں شریک ہو سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، چونکہ جن لوگوں نے جنازہ پڑھا تھا انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ دوبارہ نماز جنازہ پڑھی۔ آپ نے ان کو یہ نہیں کہا کہ تم ہٹ جاؤ، تم تو پڑھ چکے ہو، نہیں، انہی لوگوں نے سب بنائی اور نبی علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی۔ لہٰذا نماز جنازہ دوبارہ پڑھی جا سکتی ہے کسی وجہ سے بھی۔ یہ سوال ہے، چھوٹے بچوں کا پیشاب یا پخانہ دھلانے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ چونکہ یہ نجس عین ہے، اس لیے جمہور اہل علم کا موقف یہی ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ وضو کرنا چاہیے۔ اگر حکمی نجاست ہو تو اس میں کچھ اختلاف زیادہ ہے، اس میں اختلاف کم ہے۔ اگرچہ بعض اہل علم نے کہا کہ وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن جمہور کا موقف ہے چونکہ پخانہ جو ہے وہ نجس عین ہے، جب دھویا جاتا ہے، بچے کو استنجا کرایا جاتا ہے تو ہاتھ وغیرہ نجس عین پہ جا کے لگتے ہیں، لہٰذا دوبارہ وضو کرنا چاہیے۔ ایک سوال ہے، کزن میریج کے متعلق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے قریبی رشتہ داروں میں نکاح نہ کرو، کیونکہ اس طرح بیسا اوقات تمہارے بچے ناقابل علاج بیمار ہونے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بنو صاحب کے لوگوں سے یہی فرمایا تھا، وضاحت فرمایا۔ دیکھیں، یہ بات، پہلی بات تو یہ ہے کہ آثار سے ثابت ہے، آثار سے، اور اسی طرح اطباء کا موقف بھی یہی ہے کہ اگر مختلف قبائل کے اندر رشتے ناطے ہو جائیں تو صحت کے حوالے سے یہ زیادہ بہتر ہے۔ اطباء کا موقف ہے اور بعض علماء کا بھی موقف ہے۔ جہاں تک جس روایت کا حوالہ پوچھا گیا ہے صحت کے حوالے سے، اس کو دے کر ہی بتایا گیا، ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس کے بعد۔ ایک سوال یہ ہے کہ میں نے کام کے لیے نظر مانگی تھی اور وہ کام ہو گیا ہے، اب میرے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں نظر پوری کروں۔ دیکھیں، نظر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مشروط اور ایک ہے غیر مشروط۔ اللہ تعالیٰ کو جو نظر پسند ہے وہ غیر مشروط ہے۔ غیر مشروط کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ بیمار ہے،
اور اسی وقت یہ اللہ کے راستے میں کوئی نہ کوئی چیز خرچ کر دیتا ہے، نیت یہی ہوتی ہے اللہ مجھے صحت دے دے۔ کسی مقدمے میں پھنسا ہوا ہے، کاروباری مسئلہ ہے، کوئی نہ کوئی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہے، اللہ خیر کرے گا۔ یہ غیر مشروط طریقے سے ہے، اللہ کو یہ عمل زیادہ پسند ہے۔ ایک ہے مشروط، وہ جائز ہے، اگرچہ پسندیدہ نہیں ہے، جائز ہے۔ مشروط یہ ہوتا ہے کہ بندہ کہے اگر میرا یہ کام ہو گیا، یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ باؤنڈ کر رہا ہے، تو نے میرا یہ کام کر دیا تو پھر میں یہ دوں گا، میرا فلاں مسئلہ حل ہو گیا تو میں اللہ کے راستے میں یہ دوں گا، مسکینوں کے ساتھ یہ اتنی نوافل فلاں، مطلب یہ مشروط ہے، جائز ہے، اگرچہ اولا نہیں ہے، افضل نہیں ہے۔ اگر اس شخص نے کوئی نظر مانی تھی کہ کوئی میرا فلاں کام ہو جائے یا کاروباری مسئلہ ہے، اس کے بعد وہ کام ہو گیا اور اس کے اندر اب اس نظر کی ادائیگی کی ہمت نہیں ہے، ہو سکتا ہے کچھ پیسے انہوں نے کہیں خرچ کرنے ہوں گے جو ان کے پاس نہیں ہیں، لہٰذا اگر کوئی شخص نظر مانے اور پھر نظر پوری کرنے کی اس میں ہمت نہ ہو تو اسے کفارہ دینا پڑے گا، کفارہ دینا پڑے گا۔ کفارہ کیا؟ جو قسم کا کفارہ ہے، نظر کا بھی وہی کفارہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس کو چاہیے 3 روزے رکھ لے، 3 روزے رکھ لے۔ اگر 3 روزے نہیں رکھ سکتا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ یہ اس نظر کا کفارہ ہے جو وہ ادا کرنے کی ہمت نہیں کرتا۔